السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے۔ سورہ لقمان کے 11 آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں، یعنی پہلا رکوع ہے اور 11 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک۔ سورہ لقمان قرآن مجید کی 31ویں سورت ہے، 30 پہ 1۔ سورہ لقمان یہ مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ طور پہ آخرت اور قرآن مجید کے اوپر ایمان کی دعوت دی گئی۔ اب یہاں پہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کے پہلے اس میں بھی آئے تھے۔ اس کے بعد تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کا تعارف کروا رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی قرآن کی جو آیات ہیں یہ حکمت سے لبریز ہے، حکمت کی باتیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ کہ آیات جو ہے، آیات یعنی قرآن مجید کی آیات جس کے معنی نشانی کے بھی آتے ہیں، اور یہاں پہ جو بات لائی گئی ہے آیات الکتاب یعنی کتاب۔ اور سورہ نمل میں بھی اسی قسم کی آئی تھی، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا، یعنی یہ آیات جو ہے قرآن کی آیات ہیں وہ کتاب مبین،
اور کیا ہے؟ کتاب مبین. یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر چیز کو کھول کے بیان کرتی ہے. قرآن جس موضوع پہ بھی گفتگو کرتی ہے تو اس کو واضح انداز میں بیان کرتی ہے. یعنی کوئی اس میں اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو مبین کے معنی ایک تو ہے، اسی سے بیان بھی ہے. مبین کے معنی کھلی ہوئی کتاب، ہر چیز، تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی کتاب. اس میں اور یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت کی باتیں ہیں. قرآن کا جو تعارف ہو رہا ہے، سورہ ہود کے ابتدائی آیات میں بھی قرآن کا تعارف کرواتے وہاں یہ بات بتا دی گئی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. یعنی قرآن کی جو آیات ہیں، سب سے پہلے کتاب، ذالک الکتاب، جس میں کوئی شک نہیں. فصلت احکمت آیاتہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی آیات کو محکم اور مضبوط کیا. مدلل، قرآن جس موضوع سے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو پورے دلیل کے ساتھ بات آتی ہے. یعنی سننے والا اس کی تردید نہیں کر سکتا، اس کے اندر لاجک ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو محکم مضبوط کیا گیا، اس کی جڑوں کو. ثم فصلت، پھر بعد میں اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل، تبیان لکل شیء. تو قرآن کا یہ تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ قرآن، یہ کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ یاسین، وہاں پہ تو اللہ نے قسم کھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے لبریز ہے. اس کی باتیں محکم ہے، مضبوط ہے، حکمت کی باتیں ہیں اس میں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شمار پیغمبروں میں سے ہے اور آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. اب کتاب کے تعارف کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ للمحسنین، جو اچھے کام کرنے والے ہیں. دیکھیے آپ قرآن کیا کہتا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے. للمحسنین، اچھی بات کرنے والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے بعد اگر وہ اچھی زندگی نہیں گزارتا، اپنی زبان اچھی نہیں استعمال کرتا، تو پھر انہیں کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، انہیں سرٹیفکیٹ لے لیں گا، لیکن قرآن سے ہدایت نہیں ملیں گی اس کو. اللہ شرط لگا رہے ہیں ہدی ورحمۃ للمحسنین. اور یہاں سورہ نمل میں فرمایا ہدی وبشریٰ للمؤمنین. یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کے اوپر یقینی کیفیت پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو باتیں بتا دی گئی ہیں وہ برحق ہے، اٹل ہے، فیصلہ کن ہے، ہونے والی ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ ایمان لا لیے بس ختم، نہیں. اس کے اندر جو باتیں بتا دی گئی ہیں وہ اٹل ہے، مضبوط ہے، محکم ہے. اس کے فیصلے
جو اس انداز میں یقینی کیفیت پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب بات واضح ہو گئی، اور وہاں پہ بھی ہم گئے سورۃ البقرہ کے اندر، وہاں پہ بھی اللہ اپنی کتاب کا تعارف کروا کے کیا بات بتائے تھے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے نازل ہوئے اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے اس میں، ھدی للمتقین۔ متقی کسے کہیں گے؟ نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، حج کرنے والے کو متقی نہیں بولتے، یہ ذہن میں سے نکال دیجیے آپ۔ متقی کے معنی یہ ہے جو برائی کو چھوڑنے والا، نافرمانی کو چھوڑنے والا، گناہوں کو ترک کرنے والا، وہ ہے متقی۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچ رہا، گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو وہ متقی نہیں ہے۔ ایک آدمی حج کیوں جا رہا، عمرے پہ عمرہ بھی کر کے آ رہا، لیکن اس کی زندگی میں نافرمانی گناہ ہے، تو وہ متقی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہم بول رہے ہیں متقی ہوئے تو نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، نہیں، وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ متقی، تقوی، بچنے والا، کس بات سے بچنا؟ اللہ نے جن اوامر سے روکا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، جن اعمال سے روکا ہے، ان سے رکنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، اگر غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی تو توبہ کرنا، معافی مانگنا اللہ سے، وہ ہے متقی۔ ہمارے پاس یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، صوم و صلات کا ہے، وہ صوم و صلات بھی ہے، پھر ادھر وہ بھی ہے، لپا ڈپی بھی ہے ادھر، تو تقویٰ کہاں ہے؟ نہیں ہے تقویٰ وہاں۔ تقوی کے معنی یہی ہے۔ اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ ھدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے، للمحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، خیر کے کام کرنے والے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ اسی لیے بتانا آپ کہ قرآن ہر چیز کو کھول کے رکھ دیتا ہے، مبہم انداز میں کوئی بات نہیں ہوتی، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ متقی کون ہے، قرآن مجید سے ہدایت کسے ملے گی، اس کو اللہ نے بتا دیا یہاں پہ۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں تقوی سے مراد کچھ تانا بانا ہے، کپڑے ہے، کچھ شملہ ہے، ٹوپی ہے، کڑاوے ہے، اس قسم کے حلوی رہاتوں نے متقی بول رہے ہیں اس کو، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ لفظی معنی وہی ہے، تقوی کے معنی بچنا، اس سے اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے بچنے والا وہ متقی ہوتا ہے۔ للمحسنین، اب یہ جو محسنین کون ہے پھر؟ اب محسنین کسے کہیں گے؟ یعنی اچھے سے اچھا عمل کرنے والا، اسے کہتے ہیں محسن۔ اچھے سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا، یہ محسن ہے۔ ایک تو بعد میں آتے ہیں احسان کے بھی آتے ہیں، اس میں احسان کرنا، مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنی زبان کو اچھی رکھنا، اپنے اعمال کو اچھی رکھنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، اسے کہتے ہیں محسن۔ اور قرآن مجید میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ محسن کون ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، ہر قدم پہ اس کو رکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو احسان کرنے والے ہیں، یہ محسنین ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ ایسے احسان مند بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک بات آئی سورہ آل عمران میں، احسان کی ایک شکل بتا دی گئی،
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنت کے وارث بننے والے. اوپر سے جنتیوں کا تذکرہ چل رہا. تو جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جن کی پہچان، جن کی علامت، جن کی کوالٹی، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں رات دن خرچ کرتے ہیں. ينفقون، اپنا مال خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء، اگر یہ تکلیف میں ہے، تنگ دست ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ برابر انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو خوشحال رکھا ہے اس اعتبار سے کرتے ہیں. اگر ان کا ہاتھ تنگ ہے تو اس اعتبار سے کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو وہاں اللہ فرمایا اس کے بعد والکاظمین الغیظ، اور کیا بتایا کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ جب آتا ہے نا اس کے اوپر قابو پاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جی. غصہ، غضبناک ہونا. آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو اپنے سے باہر ہو جاتا ہے. تو غصے کے جب باہر ہو جاتا ہے آدمی فساد فی الارض کرتا ہے. فساد ہو جاتا ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے پڑوسیوں سے، اپنوں سے، غیروں سے. فساد زمین پہ جتنے بھی فساد ہو رہا نا یہ سب غصہ غصہ غصہ. رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو غصہ، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں غصہ، پڑوسیوں کے ساتھ غصہ. یہ غصے میں پورے تعلقات بگڑ جا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ صبر کرو، اور یہ بشارت بھی اللہ نے دی ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دیکھو کتنی بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو وہاں فرمایا والکاظمین الغیظ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں غصے کو. والعافین عن الناس، لوگوں کے غلطیوں کو، ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، کوئی زیادتی کرا ہے، کچھ فلاں کرا تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. تعلقات خراب نہیں ہونے دیتے ہیں، فساد نہیں مچاتے یہ لوگ. ٹھیک ہے جاؤ میری غلطی سے، حالانکہ غلطی نہیں ہے لیکن چلو ٹھیک ہے میری غلطی، کیونکہ فساد نہیں ہے. شیطان تو چاہتا ہے فساد ہو، اور فساد ہر طریقہ ہوتا ہے. دینی ماحول میں بھی فساد ہے، علماء کرام بھی فساد کر رہے ہیں نعوذ باللہ. وہ کیسا فساد؟ ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف تقریر کر رہا. جاہلوں کا فساد تو سب کو معلوم ہے، جاہل ہیں لڑ رہے ہیں ملک کے، مگر مولویاں بھی لڑ رہے ہیں اب اسٹیجوں کے اوپر سے. وہاں پہ بھی غصے میں، جذبات میں جو تقریریں چل رہے ہیں نا دوسرے مسلک، دوسری جماعت کے خلاف، غصے میں، یہاں تک کہ ان کو جہاں کفر کے بھی فتوے دیے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ غصہ ہے. اعتدال کی چال چلو، صبر کرو، اللہ سے مانگو صبر. اللہ اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، آپ برداشت کیجئے، آپ جو بھی ماحول میں ہو رہا ہے صبر کیجئے. بہت بڑا معاملہ جو ہے نفس کا، انسان کا جو نفس ہے نا، یہ سارا جھگڑا اس کا ہی ہے مسئلے میں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانا. والعافین عن الناس، لوگوں کے زیادتیوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دینا. واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ایسے اچھے عمل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ ہے ہدی ورحمۃ للمحسنین. اس کتاب میں ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسنین، جو اچھی زندگی گزارتے ہیں. احسان کی شکل. محسن بڑا محسن ہے، بڑے لوگوں کے کام میں آنے والا ہے، بڑے لوگوں کے دکھ درد میں کام میں آنے والا ہے، بڑا لوگوں کا خیر خواہ ہے. دیکھیے آپ، یہ بہت بڑی بات. دشمن بھی آپ سے محبت کریں گا پھر، یہ بات ہے. اب آگے دی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 4 ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. اب یہ کون ہے محسنین؟ ان کی روزمرہ کی زندگی میں ان کی جان، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے. یہ نماز سے انسان کی اصلاح ہونا ہے. نماز ثواب کے لیے نہیں پڑھنا کبھی بھی.
ہم بول رہے ہیں کہ اتنا نفلہ پڑھو، اتنا ثواب، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. نماز کیوں فرض کیا پہلے وہ جان لیجئے آپ. نماز قائم کیوں کرنا ہے وہ جان لیجئے پہلے آپ. ایک سورہ طٰہٰ میں آیت آتی ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میری یاد تازہ ہونا، اللہ کی یاد، آخرت کی زندگی کی یاد. نماز آپ کو یاد دلاتے رہتی ہے 5 وقت اللہ کی یاد. اب اللہ کی یاد کیا ہے؟ اب آپ نے قرآن میں کیا پڑھا، سورہ فاتحہ میں کیا دعا کر کے آپ اللہ سے وہ یاد رکھنا. اب آپ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، نبیوں کے طریقے پہ چلا، گمراہ لوگوں کے طریقے سے بچا، یہ دعا کر کے نا اپن اب باہر نکلنے کے بعد وہ یاد رکھنا. میں تو اب مسجد میں یہ اللہ سے عہد کر کے اقرار کر کے آیا اب میں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ یاد کرنے کے لیے تم کو نماز فرض کی گئی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. دوسری بات ایک آتی ہے سورہ العنکبوت میں، نماز کیوں پڑھنا چاہیے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت ہے کیا؟ ہے کیا بولیے؟ کیا ہم نماز پڑھ کے بہت بڑا احسان کریں اللہ کے اوپر؟ کیسا معاملہ ہے؟ اللہ تو غنی ہے. تو پھر کیوں اللہ نے فرض کیا ہے؟ ہاں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر دیا سورہ عنکبوت میں، اور وہاں پہ بھی آیت مبارکہ آتی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. وہاں آیت آئی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک یہ نماز اسی لیے تمہارے پر فرض کی گئی ہے، یہ نماز پڑھنے کے بعد تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہونا، کیونکہ نماز تم کو برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی کے جتنے کام، والمنکر منکر کام، جو اللہ کو جو کام پسند نہیں ہے، جو اعمال پسند نہیں ہے. یہ نماز بار بار پڑھنے سے یہ نماز تم کو یاد دلاتی ہے کہ ابھی تم مسجد سے پھر برا کام کر رہے، تم ابھی نماز سے آئے تم ابھی ڈنڈی مار رہے، ابھی نماز پڑھ کے آئے تم ابھی دھوکہ دے رہے، ابھی نماز پڑھ کے ابھی جھوٹ بول رہے، ابھی نماز پڑھ کے آئے تم ابھی تکبر، ابھی غصہ کر رہے. یہ کیا ہے؟ یہ نماز آپ کو یاد دلاتی ہے، روکتی ہے بار بار. یہ اسی لیے نماز فرض ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف نماز پڑھ لے رہے ہیں، لیکن نماز کیوں پڑھا کر وہ فکر نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن کہتا ہے کہ نماز اسی لیے پڑھو آپ. تو نمازیاں تو بہت ہیں آج، نہیں بول کے نہیں، الحمدللہ، لیکن نمازیوں کی زندگیاں کیا ہے آج؟ کیا ہے ان کی زبان، ان کا لین دین، ان کے معاملات؟ دیکھیے پورے معاملے غلط چل رہے ہیں آج. پھر نماز بھی پابند ہے، پھر نماز کا اس کے اوپر اثر ہوا نہیں ہوا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اب یہاں سمجھ لیجیے، اب آپ اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. نماز کے بعد یہ بات کہی گئی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، آپ کو بے حیاؤں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نماز آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ کے اندر سے برائیاں دور ہونا. یہ بڑا ذکر ہے. یہ اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ نمازیں اٹھک بیٹھک ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز جو فرض کر دی گئی ہے اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ایک انجام ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو نماز کے متعلق جو بات کہی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ،
زکوٰۃ. اور کیا ہے؟ یہ تو بدنی عبادت ہو گئی زکوٰۃ یعنی نماز. اب مالی عبادت کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک زکوٰۃ تو وہ ہے جو سالانہ جو نصاب بنتا ہے وہ ادا کرتے ہیں. ایک زکوٰۃ وہ بھی ہے جو آپ خیرات صدقات کرتے ہیں، اس کو بھی قرآن میں زکوٰۃ کہا گیا ہے. اور یہاں پہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہی مراد ہے. یہاں پہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں سال میں ایک بار، کیونکہ یہ مکی صورت ہے. مکے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، مدینے میں ہوئی. تو یہاں جو بات کہی گئی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے کہ اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں. نشو نما چڑھانا ہے، پروان چڑھانا، آپ کے مال کو پاک کرنا ہے. حدیث میں بات آتی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جتنا مال خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری مال میں اور بڑھوتری کرے گا، خیر و برکتیں پیدا کر دے گا اس میں. یہ شیطان تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے. اے شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. سورہ بقرہ میں یہ بات آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں شیطان تم کو فقر اور فاقے سے ڈراتا ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں ایسی خرچ کرتے چلے جائیں گے تو تم بھی خلاص ہو جاتے پھر. اور اس سے اللہ کے راستے سے روک کے کرتا کیا ہے؟ تو دوسری فضول باتوں میں وہاں پہ لے کے جا کے خرچ کرواتا ہے آپ سے، اور وہاں یہ سوچتا نہیں انسان. تو یہ بات ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے نصیب میں اللہ کی ہدایت آنے والی ہے، ملنے والی ہے. تو فائنل بات اللہ یہ بتا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے. ایک ہوتا ایمان، ایک ہوتا یقین. حالانکہ ایمان میں بھی یقین کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ باضابطہ اس کو کھول کے رکھ دیا گیا ہے. آخرت کے اوپر ایمان کے معنی یہ ہے کہ آپ کو آخرت کے اوپر یقین ہو. یقین کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ یقین اس کیفیت کا نام ہے جس کے اندر کوئی شک اور ڈاؤں ڈول نہ ہو، اسے یقین کہا جاتا ہے. یقین کے کو آپ دیکھ لیجئے، کاشتکار کو لے لیجئے آپ. کاشت کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، انہیں ہل چلا کے زمین میں جب بیج ڈالتا ہے تو اس یقین ہے کہ میری فصل اگنے والی ہے. کیا بھائی؟ اس کو یقین ہے، وہ یقینی کیفیت. تو قرآن کو جو مطلوب ہے وہ آخرت کے اوپر یقین ہونا. اگر یقین نہیں ہے آخرت پہ اگر یقین نہیں ہے تو پھر عملی زندگی کی اصلاح نہیں ہوتی. اعمال کی اصلاح کا دار و مدار آخرت کی زندگی کے اوپر یقین ہے تو ہوتا، نہیں تو نہیں. آپ کتنے بھی واضح بیانہ کر لیجیے، آپ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ ہے وہ، اگر یقین نہیں ہے اس کو سامنے والے کو مجھے ایک دن مرنا ہے اور رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میری زندگی کا ایک ہی ایک عمل کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، اگر یہ یقین نہیں ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی لیے آخرت یقینی کیفیت میں ہونا یہ قرآن کا مطالبہ ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہ آخرت کی زندگی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. شیطان یہی داؤ چلتا سب سے زیادہ. تھوڑی دیر کے لیے شیطان توحید کے اوپر بھی آپ کو قائم رکھیں گا، فلاں فلاں سب ہوئیں گا، لیکن آخرت کا جو عقیدہ یقین کا وہاں آپ کو مارتا ہے وہ اصل. اور آخرت کی زندگی سے
آپ کو لاپرواہ کرنے کے لیے اس کا ہتھیار کیا ہے معلوم؟ تو قرآن نے کہا شیطان تم کو دنیا خوشنما بنا کے رکھ دے گا، آخرت کو بھول جانا تم. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تمہارے اعمال کو مزین خوبصورت بنا کے رکھ دیں گا دنیا کو. تم آخرت کو بھول جانا، دنیا کے کھیل تماشے یہاں فلاں فلاں، بس اسی کے اندر منہمک ہو جاؤ گے تم. آخرت سرسری طور پہ صرف وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آدمی بڑے سے بڑا مفسر بن جائے، بہت بڑا مولوی بن جائے، بہت بڑا واعظ بن جائے، بال کی کھال نکالنے والا بن جائے، اگر اس کی زندگی میں یقین آخرت نہیں ہے تو بہترین تقریر کرے گا، بہترین تفسیر لکھے گا، بہترین واعظ کرے گا، لیکن اس کی زندگی میں اصلاح نہیں ہوگی. یہ ہے اصل چیز. قرآن بار بار یہی بات کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اسی بات کو رکھے بار بار، آخرت کی زندگی. دیکھو آخرت مرنا ہے. تو چنانچہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کو. یہ آیت آپ کو آئیں گی سورہ جاسیہ میں ہے. یہ وہاں یہ بات کہی گئی کہ آخرت کو اللہ کے نبی بار بار سمجھا رہے ہیں. دیکھو مرنا ہے، اٹھنا، حساب کتاب دینا ہے تم کو کسی بھی صورت میں. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ دیکھو قیامت کا ایک دن آنے والا، اس میں کوئی شک نہیں. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ اٹل ہے، سچ ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے وہ دن آنے میں جب تم کو خبروں سے اٹھایا جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا جواب؟ اب دیکھیے اللہ فرما رہے، اس کے بعد ان کا جواب ہے بھی. انہوں نے کیا کہا؟ تم نے یہ بات کہی تھی قلتم ما ندری ما الساعہ، ہم کو نہیں معلوم قیامت وغیرہ کیا ہے، کس بلا کا نام ہے. خالی سنتے ہیں، بولو تم آئیں گی قیامت، ہوئیں گا فلاں. قلتم ما ندری ما الساعہ. اس کے بعد کیا جملہ ہے معلوم آپ کو؟ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ٹھیک ہے اے رسول محمد، آپ کہہ رہے ہیں گمان ہو، ہم بھی ایک گمان کر لیں گے، دیکھا جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ گمان، خیال، خیالی طور پہ مان لیں گے. وما نحن بمستيقنين، یقینی کیفیت میں نہیں مانیں گے ہم. ان نظن الا ظنا، ظن، گمان، خیال، بس ختم. وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین نہیں کریں گے وہ زندگی کے اوپر. دیکھا یہ بات کہا. یہ بات کیوں کہا انہوں نے؟ وہ بھی ہے اس میں سورہ جاسیہ میں. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر. انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی آخرت کیا ہے؟ کھانا پینا، عیش کرنا، مر جانا، قصہ ختم، کچھ بھی نہیں ہے. پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، برخاست. یہ کہا انہوں نے. یہ سب بیکار باتیں. ما ہی الا نموت حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، موت آتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، برخاست. یہ بات انہوں نے کہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑے مؤثر انداز میں اللہ کے نبی کو حکم دیا، بہت ہی مؤثر انداز میں. اس سورہ تغابن میں ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، بلا و ربی، نہیں میرے رب کی قسم. نبی نہیں نہیں، تمہارا جو خیال ہے انکار کا وہ نہیں ہے. قل بلا و ربی، نہیں میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم کو اٹھایا جائے گا دوبارہ، میرے رب کی قسم اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر جو کچھ بھی اعمال کر کے تم آئے ہیں اس کا حساب تم کو دینا پڑے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن اسی لیے بات کہا
تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ قرآن اپنے موضوعات میں ہر چیز کو کھول کے رکھ دیتا ہے، خاص طور پہ عقائد کے معاملے میں، ایمانیات کے معاملے میں قرآن بہت باریک سے باریک بھی بات کھول دیتا ہے کہ عملی زندگی میں ظاہر ہے کہ قرآن کہیں پہ حکم دیتا ہے تو اس کی تفصیلات نبی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اب یہ نبی بتائے ویسا تو عمل کرو، لیکن عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں قرآن باریک سے باریک بات آپ کو بتا دے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، زبانی ماننے والوں کی ماں پیٹ سے آئے گھر میں پیدا ہو گئے، بس ختم، نسل ہی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان، بابا بھی مسلمان، بس خاصا مسلمان ہے، خلاص، کوئی یقینی کیفیت ہی نہیں ہے۔ وہ زندگی آنے کہ انسان جب یقین نہیں ہے کسی چیز کا تو اس کے لیے کوئی چیز حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یقین ہے یہ چیز مجھے ملنے والی ہے تو اس کے لیے پوری کوشش کرتا، پوری جد و جہد کرتا۔ ابھی میں کسان کی مثال دیا ہے، ہل چلایا ہے، بیج ڈالا ہے، اسے یقین ہے فصل ہوگی، بس اب اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ کسان۔ بارش ہوں گی، لہریں آئیں گی، فصل کٹیں گی، اس کا سب معاملہ یقینی کیفیت۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کی زندگی کے اوپر یقین اہم مسئلہ ہے۔ شاید یہ سورہ روم میں بھی یہ بات آئی تھی، ابھی روم نمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں جو بات فرمایا تھا آخرت کی زندگی کے متعلق ہے، یہ دیکھیے آپ، سورہ نمل ہے، آیت میں اسی لیے پڑھ دے رہا ہوں تاکہ یاد آ جائے آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، دار کہتے ہیں گھر، آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کے گھر سے متعلق، علمہم ان کا علم، ان کا یقین، ان کے معلومات، بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا، شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہم منہا عموم، بلکہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھے۔ یہ آ گئی بات، ایک سورہ روم ہے، دیکھیے اب آپ، سورہ روم میں یہ بات بتا دی گئی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جتنے انسان ہیں نا دنیا کی ظاہر زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہے انسانوں کی اکثریت۔ ظاہری دنیا کا، یہاں کا ٹھاٹ باٹ، یہاں کی عیش و عشرتیں، یہاں کے جو، اسی کو زندگی سمجھے ہوئے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل ہیں۔ اس روم میں آئی بات، دیکھیے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یقین۔ سورہ نجم میں بھی ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی آخرت سے متعلق فرماتے ہیں بل ادارہ کا علم، وہاں بھی اسی الفاظ آتے ہیں کہ آخرت سے متعلق ان کا جو علم ہے وہ سبیل علم، غفلت، یقینی کیفیت نہیں ہے۔ اور اسی لیے پھر وہاں پہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، جو بھی تم کوشش کر رہے ہیں وہ رائے گا نہیں جا رہی، آگے جا رہا تمہاری کوشش ہے، تمہارے اعمال آگے جا رہی، اور جانے کے بعد تم جب آئیں گے تو وہی ملیں گا جو تم بھیجے تھے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور ان قریب تم اپنی کوشش، اپنے محنت جو اعمال کو بھیجا تھا، سوف یرا،
وہ دیکھ لیں گے تم آ کے کیا بھیجا تھا تم نے, تمہارا کیا پارسل تھا, وہ دیکھ جائے گا تمہارے سامنے ساری باتیں. آخرت کی زندگی سورہ غالباً مدثر کی آیت مبارکہ ہے, وہاں پہ یہ بات آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو بتا رہے ہیں دیکھو مرنے کے بعد زندگی ہے, لیکن وہ بعض بار کیا اعتراض کر رہے ہیں ایسا آئینہ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, کیا دوبارہ نئی زندگی ملنے والی ہے ہم کو, جبکہ ہماری ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی, کیسے ملے گی وہ؟ بہت سمجھا رہے, لیکن وہی مخالفت ہے پھر, اور وہی جو ہے وہ ہے اس میں اصلاح نہیں ہو رہی, ایمان نہیں لا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں, آپ جو سمجھا رہے ہیں قرآن کے دلائل دے رہے ہیں, یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے, ایمان نہیں لا رہے, تو وہاں پہ ایک بڑی اللہ نے ایک لاجکلی بات کہی. وہ کیا تھی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, آپ نے پورا حق ادا کر دیا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے جو نہیں سمجھ رہے, کیا ہے وہ؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ, ہرگز ایسا نہیں ہے اے نبی, حقیقت یہ ہے آخرت کے اوپر یقین نہیں ہو رہا ہے ان کو. کلا بل لا یخافون الآخرہ, آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, محاسبے کا خوف ہی نہیں ہے, حساب اور کتاب کا خوف ہی نہیں ہے, فکر ہی نہیں ہے میں مروں گا حساب ہوگا میرا, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ. دیکھیے آپ, تو قرآن جو کہتا ہے ہدایت انہیں لوگوں کو ملے گی, یا اس ہدایت کو وہ لوگ قبول کریں گے کون؟ جو آخرت پہ یقین رکھیں گے. آپ لاکھ سر پٹک لیجئے, آپ جب تک آخرت پہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. رسمی طور پہ کچھ عبادت کر لیں گے چلے جائیں گے آپ, ختم. لیکن آخرت کہ یقین آ جائے تو پھر اس کی زندگی پوری بدل جائے گی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, ان کا آخرت کی زندگی کے اوپر یقین ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آخرت کے متعلق بہت تفصیل بتا دی گئی ہے, اور آخرت سے متعلق جو بھی شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے لاجکلی انداز میں قرآن میں سمجھا دیا ہے. آخرت کا تو ہم انکار کر رہے ہیں, مر گئے سڑ گئے گل گئے تو کیسا پھر, ایک ان کا تھا, مر جائیں گے سل جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو پھر کیسا, یہی بار بار تھا. تو بہت ساری باتیں قرآن میں اللہ ان کا جواب دیا ہے سمجھنے کے لیے, لیکن ایک آیت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑی سی. یہ سورہ واقعہ کی ہے, اور عام مثال دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہر کوئی سمجھ سکتا, ایک گنوار اور ایک بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی. وہ ہے افرأیتم ما تحرثون, غور کرو اس کھیتی کے اوپر, اس بیج کے اوپر جو تم ہل چلانے کے بعد زمین میں ڈالتے ہو. کیا بھائی غور کرو بولا اللہ. تو کیا پوچھ رہے ہیں اللہ یہاں پہ؟ وہ زمین میں بیج جانے کے بعد کیا ہوتا صاحب؟ سڑ جاتا پہلے, ہے نا, وہ دانا سڑ جاتا, اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ گل جاتا, اس کے بعد ختم برخاست, دانے کی موت ہو گئی, وہ دانا سڑ گیا, انسان کو دفن کر دیے, انسان سڑ گیا گل گیا, ہے نا, دانا بھی سڑ گیا گل گیا. لیکن وہی دانا ایک نئی زندگی لے کے آتا ہے. انکار ہے کسی کو اس سے؟ افرأیتم ما تحرثون, غور کرو اس مثال کے اوپر. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس سڑ جانے والے گل جانے والے دانے کو ایک نئی زندگی دینے والا, ایک نیا پودا نکالنے والے کون ہے؟ ہم ہیں یا تم ہیں؟ ہم ہیں.
کیا عقل کتنے انداز میں سمجھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے بات آ رہی ہے. آخرت بہت سارے دلائل دیا قرآن آخرت کی زندگی کے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ہمارے پاس مسائل کی انبار ہے, طہارت کے مسائل کے اوپر انبار ہے ہمارے پاس, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, یہ مسائل وہ مسائل, اس پہ ہوتے ہیں واضح و بیانات. ارے بھئی اصل عقیدے آخرت یقین کی کیفیت پیدا کرو نا, جو قرآن میں باتیں آ رہی ہیں. آپ کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو یقین آخرت ہے ہی نہیں. موروثی مسلمان ہے, بابا مسلمان تو مسلمان, آخرت کی زندگی کا تصور نہیں ہے. خالی بس کیونکہ موروثی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. وہاں تو یقین پیدا کرے. قرآن کہتا ہے یقین پیدا کرو. یقین کیسے پیدا ہوگا؟ یقین یہ قرآن میں دلائل دیا, اس کے پورے لاجک بتایا ہے. آخرت کی زندگی میں دیکھو رات جاتی ہے تو دن آتا ہے نا, یہ دلیل ہے اس بات کی. پھر دیکھو باللہ ادھر کائنات میں غور کرو, سوچو. یہ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمانوں کے اندر اللہ کی بے انتہا نشانیاں ہیں. آخرت پہ یقین کرنے والوں کو اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے, لیکن انسانوں کی اکثریت اللہ کی ان نشانیوں کے اوپر غور نہیں کرتی. یمرون علیہا, صبح شام گزرتے ہو نشانیوں سے, کھاتے پیتے دیکھتے اٹھتے صبح ہوتا ہے, لیکن بیٹھ رہے ہیں فروٹ کھا رہے ہیں. کہاں سے آ رہا یہ؟ کہاں سے آ رہا؟ یہ درخت ہے, کہاں سے آیا درخت؟ وہ دانا جو آپ ڈالے تھے وہ سڑ گیا, گل گیا, درخت آیا, پھل آیا, آپ لے کے کھا رہے ہیں. آپ آیا کہاں سے؟ غور تو کرو نا. یہ نشانی نہیں ہے یہ. یمرون علیہا وہم عنہا معرضون, لیکن انجان بن جاتے تم لوگ, غور نہیں کرتے ان نشانی کے اوپر. چلتے چلتے اگر رکے, تم کوئی چیز دکھی, اگر غور کریں گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا, پھل کہاں سے آیا, یہ ترکاری کہاں سے آئی, یہ میوہ کہاں سے آ رہا. ساری چیزیں ہم غذائیں کھا رہے ہیں تو آ کہاں سے رہی ہیں؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی لے کے آ رہے ہیں ساری چیزیں. موت سے دو چار ہو رہی ہیں پہلے بیچ, پھر وہاں سے نئی زندگی لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے. اور یہ بات اللہ نے سورہ زاریات میں فرمائی. یہ تو معاملہ ہو گیا اس کا آیات کا, لیکن اللہ وہاں فرماتے ہیں, مثال دیتے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. اس زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے موت کے بعد کی زندگی کے بے حساب نشانیاں ہیں. دیکھو تم, کل تک زمین مردہ تھی, ہوا اڑ رہی تھی, گرد اڑ رہی تھی, کچھ پانی پڑا دے کے گھاس بھوس اڑ گیا. کہاں سے آ گیا؟ مردہ زمین تھی. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بے حساب نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد انسان کو مخاطب کیا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ارے وہ تو زمین چھوڑو, خود تمہارے اپنے باڈی میں, تمہارے اپنے نفس میں بے حساب ایسی نشانیاں ہیں یقین کرنے کے لیے. کیا کھا رہے ہیں تو کیا بن رہا, تم دیکھو ذرا, اناج کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, کیا کیا بن رہا, کون بنا رہا یہ؟ افلا تبصرون. کیا تم اتنی بھی بصیرت نہیں ہے, اتنی بھی عقل نہیں, اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تمہیں؟ تم تھے کیا اور کیا ہو گئے؟ کیا کھا رہے ہیں, کیا بن رہا؟ انسان کی باڈی کے اندر روزانہ نئے سیل پیدا ہوتے رہتے ہیں, مرتے رہتے ہیں, پیدا ہوتے, ڈیولپ ہوتی رہتی ہے چیز. تو آپ کہتے ہیں کہ سفید خون لال خون بنتا کیسے ہے, یہ کہاں سے بن رہا, بنانے والا کون ہے؟ یہ خالی نام تو ہم پڑھ لیے, وائٹ وہ ہے, وہ سفید خون ہے, لال خون ہے, بن رہا کہاں سے یہ؟ پھر یہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو زمین میں اور تمہارے نفس میں ذرا غور کر کے دیکھ لو. دعوت تو اسی کی دینی ہے, آپ کو یہی سمجھانا ہے. یقین آخرت اگر آ گیا تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ لمبے چوڑے تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود سمجھ جائے گا بھائی آخرت میں مجھے جا کے مر کے حساب دینا ہے. چلیے ایک واقعہ بولتے ہیں, انشاءاللہ درس کی جو ہے نا رشید کو ختم کریں گے. ایک شخص بدوی میرے دیہاتی,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایمان لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت علی کے حوالے کیا کہ بھائی ان کی تعلیم تربیت کرو کچھ، اور 15 دن تک رہا وہ، 15 دن کے بعد غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو وہ شخص دکھ رہا نہیں مسجد نبوی میں، تو حضرت علی سے پوچھے کیا وہ شخص کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ کدھر گیا پتہ نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی تم دین سیکھنے آئے تھے، ایمان تھے، تو اتنے دن کہاں غائب رہ گئے تم؟ 15 دن تو تھے لیکن اس کے بعد غائب ہو گئے۔ دیکھیے معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کو وہ شخص جواب دے رہا ہے یا رسول اللہ میں دین سمجھ گئے ہوں۔ کیا بات، 15 دن؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں؟ دین سیکھنے آئے تھے۔ یا رسول اللہ دین میں سیکھ گئے ہوں۔ بولے کیسے؟ تو اس نے کہا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے اللہ کے نبی اگر رتی برابر بھی اچھا عمل میں کروں گا تو اس کا انجام ہے آخرت، اور برا کروں گا تو اس کا بھی مجھے بدلہ ملنے والا، اس بات کے اوپر مجھے یقین ہو۔ اللہ کے نبی نے جا تو دین سمجھ گیا۔ آج مفتیاں بنے ہوئے، یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے وہ علم، یہ عالم، وہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے نہیں ہے۔ یہ ہے اصل چیز، باقی کہاں ہے؟ یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے سامنے جنت ہے۔ تبھی تو دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات میں وہ صبر کرتے ہیں، لوگوں کے غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، ان کے سامنے اس کا اجر ہے، تبھی تو یہ کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر یقین ہے ان کا۔ یہی ہوتا ہے نا، صحابہ اکرام مسائل میں چور ہے، مکے کے اندر ان کے مسائل ٹوٹ رہے ہیں، مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام شکایت یا رسول اللہ جب سے آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں ہمارے کو بہت ستایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ اتنا ہی جواب دیا کہ ہر آل یاسر کا ایک گھرانہ 3 آدمی پہ مجتمع ایمان لائے، ان کو بہت ستا رہے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا ابو جہل بہرحال اسی ضمن میں۔ تو جب یہ گھر جاتے کبھی کیفیت لینے تو پوچھتے مصیبتیں، اللہ کے نبی خود کے اندر بھی آپ دیدہ ہو جاتے، آپ کے آنسو نکلتے، لیکن وہاں کیا بات کہتے آپ انہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ بس خوش ہو جاتے تھے وہ۔ آج ارے میاں آخرت کی زندگی میں صبر کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت کریں گا آخرت۔ ارے کیا مذاق کر رہے، کیا بھائی بولتے ہیں اپن؟ ہاں کیا بولتے ہیں؟ ارے آخرت ہے بھائی، صبر کرو، برداشت کرو، اللہ امتحان لے رہا۔ ارے میں اتنی پریشانی میں، میرے کو بھی جنت بھر رہی، کیا جی مارا مذاق کر رہے کیا میرے ساتھ؟ یہ کیفیت ہو گئی ہماری۔ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خالی جم غفیر ہے مسلمانوں کا، بس ختم، جم غفیر۔ اللہ کی عدالت میں جب چلے جائیں گے تو وہاں پہ گنے چنے لوگ نکلیں گے۔ یہی ہے، اسی لیے قرآن ہی ہماری تربیت کر سکتا ہے، قصے کہانیاں نہیں، واعظ و بیان بھی نہیں، وہاں پہ بھی آپ کو اتنی فضائل بتا دیں گے۔ آپ کو قرآن فضائل کی بات ہی نہیں کرتا، قرآن آپ کو ہمیشہ آپ کی کمزوریوں کے اوپر نگاہ دوڑاتا ہے۔ آپ کا ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کر کے بھائی اتنی کر لے، اتنی فضیلت، میری مغفرت فلاں، نہیں، ایسا نہیں۔ اسی لیے متقی بولا، جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون؟ نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا نہیں، متقی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا، ان کے لیے جنت ہے۔ وعدت للمتقین، ہم نے جنت متقیوں کے لیے بنایا ہے، نمازیوں کے لیے کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔
برائیوں سے بچنے والے، نافرمانیوں سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، دھوکہ، فراڈ، تکبر، غصہ، ریا، ان سے بچنے والوں کے لیے ہے جنت. ایسا نہیں ہے خالی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ ان کا یقین ہوتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے. قرآن مجید ان کی کیا بنے رہنما بن جاتی ہے. قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی. یہ آیت نمبر 4 تھی. چلیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب اللہ تعالیٰ انہیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جو ایسے لوگ ہیں. اب دنیا میں دے رہے ہیں اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. آخرت میں اللہ دنیا میں دے دیا بشارت. اب کون یقین کرنے والے ہیں، کس کے یقین میں شک ہے، ہر کوئی اس کا اپنا جائزہ لینا ہے. وہ کوئی دوسرے کو فتویٰ نہیں دے سکتا. میں میرا لے لینا، آپ اپنا لینا، ہر کوئی اپنا انڈیویجل. کیا بھئی یقین آخرت ہے نہیں، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا کے یقین ہے نہیں میرے اندر، کہیں غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا، یقین ہونا ہے. یہ میرا ذاتی معاملہ، آپ کا ذاتی معاملہ، آپ کا ذاتی معاملہ. ہر ایک کو اس کو کیا کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا انڈیویجل، اپنا محاسبہ کرنا ہے اس کو. اس لیے قرآن کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قیامہ کے اندر بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. کتابی کرو تم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کتنے پانی میں ہے اس کو خود معلوم ہے. بول رہے اللہ بہت بتا رہے میں کیا کر رہا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی میری، بہت بول رہا ہے بھائی بڑا عالم صاحب ہے، میرا کیا بڑے متقی بڑے. یہ سب صحیح ہے لیکن انہیں کیا ہے اس کو خود معلوم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انہیں خوب معلوم ہے اس کو میں کیا ہوں. بڑے واز کر رہا ہوں، بڑے خطبہ دے رہا ہوں، بڑے مفتزی ہوں، بڑا شملہ ہے، لیکن اندر میں کیا ہوں آپ کو نہیں معلوم. اللہ بول رہے وہ میرے کچھ معلوم، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، آپ نہیں پہچانتے. آپ تو ظاہر ہے کہ تکریم کریں گے، عزت کریں گے، بھائی مول صاحب بھائی فلاں یہ کریں گے آپ، لیکن اللہ بول رہے نہیں، اصل کچھ اور ہے. اندر کا انسان کچھ اور ہے، باہر کا انسان کچھ اور ہے. تو اندر کا انسان ہے اصل میں. اسی لیے جب فرشتے آتے ہیں نا تو اندر کے انسان کو لے کے جاتے، باقی باہر کا انسان یہیں چڑھ جاتا ہے، یہیں چڑھ جاتا انہیں، اس کو لے کے جاتے اصل، وہ اصل انسان. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَذِيرًا، اگر کتنے ہیلے کرے، کتنے بھی بہانے کرے، انہیں اللہ بولتے ہیں معلوم ہے اس کو خود کیا ہے سو. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے. رات دن اٹھتے بیٹھتے، کب آنکھ بند ہوتی میری اور آپ کی پتہ نہیں ہے. جب اللہ کے حضور حاضر ہوئیں گے ہم تو یقیناً تقوی کی شکل میں جب آئیں گے، ہم جائیں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.